عزیزان گرامی، جب سب جانتے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیاں گواہی دے رہی ہیں، تو نشانیاں ساری کتابوں میں آتی رہیں گی اور وہ نشانیاں بتائیں گی کہ یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہے. نشانیاں بہت سی ہیں. محمد باقر مجلسی نے حق الیقین میں، بحار الانوار میں، اور نعمت الجلالی نے انوار النعمانیہ میں، اور بزرگوں نے مختلف کتابوں میں ان معجزات کو درج کیا ہے. میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت جلدی کہ سرور کائنات کے جسد مطہر کے اندر معجزات کو لکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان میں کچھ صفات ہوں گی، ایسی صفات ہوں گی جو کسی اور میں نہیں تھی. جتنے معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات سرور کائنات کو عطا کیے ہیں، اور ان معجزات سے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. وہ معجزات بتائیں گے. تو 24 معجزات جسد مطہر میں ہیں، رسول اسلام کے جسم مبارک میں ہیں، جسد مطہر میں ہیں. رسول اسلام کے جسد مطہر کے اندر 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں. سننا چاہیے تو پڑھوں گا. جسم مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا. جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائے، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئے. اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی. بہت ایسے گزروں گا. تو پیغمبر اسلام نے 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں. پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا. دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے. کوئی بھی بلند قامت سے بلند آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ کہ میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آ. یہ لوگ ہے نہیں. یہ دوسرا معجزہ میں نے پیش کیا. تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی، جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جس میں مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سن کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھا کیسے معلوم کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث کے سامنے جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کہ انھا رائحۃ جدید رسول اللہ. مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے.